نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی اور بزرگی اللہ جل وعلا کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور ہمیں اپنے تمام مخلوقات میں افضل بنایا. اس کے بعد اس روئے زمین کا خلیفہ مقرر کر کے ہمیں مبعوث فرمایا. بیش بہا درود و سلامتی ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر. دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یوں تو اللہ رب العالمین کا ہم پر بے شمار احسانات ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں جن کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے. تاہم اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا شکر اور احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، جو کہ تمام امتوں سے افضل امت ہے، سب سے بہتر امت ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ جس طرح ہم نے تمہیں بہترین قبلہ عطا کیا ہے اسی طریقے سے ہم نے تمہیں ایک معتدل اور بہتر امت بنایا ہے. اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، تم سے بہتر کوئی امت نہیں ہے. امت محمدیہ سے بڑھ کر اور امت محمدیہ سے افضل کوئی امت نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے بہتر امت محمدیہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو شامل فرمایا. چنانچہ فرمایا کنتم خیر امہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، بھلائی کا تم حکم دیتی ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہو. بھلائی کا تم لوگوں کو حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو. تم اسی وجہ سے پیدا کی گئی ہو، تم اسی وجہ سے بہترین امت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی اور فرمایا کہ انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها واکرمها الی اللہ، کہ تمہارے ساتھ امتوں کی تعداد 70 ہو گئی. انتم خیرها، لیکن تم تمام امتوں میں اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہتر اور سب سے معزز امت ہو. دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں،
اللہ رب العالمین کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے کہ جو سب سے بہتر امت ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے معزز امت ہے، ہمیں اس امت کا حصہ بنایا۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کی امت کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام نبیوں کی امتوں سے افضل بتایا۔ تو اس آیت میں جہاں امت محمدیہ کی خصوصیت بیان کی گئی، امت محمدیہ کو سب سے بہتر امت بتایا گیا، وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی دی گئی ہے، وہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی دی گئی ہے اور اس کی علامت بتائی گئی ہے کہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ امت بہترین امت اس لیے ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد کیا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب تک یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتی رہے، یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتی رہے اور برائی سے روکتی رہے، تب تک یہ بہترین امت ہے۔ لیکن اگر یہ امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے میں کوتاہی کرے، لوگوں کو بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے، تو اس کو جو افضلیت حاصل ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کو جو افضلیت حاصل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک جو سب سے افضل اور سب سے معزز ہے، یہ اسی شرط پر ہے کہ یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ جب بھلائی کا حکم نہ دے اور برائی سے لوگوں کو نہ روکے تو اس کی افضلیت ختم ہو جائے گی، جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دینی بھائیوں بزرگوں دوستو، آج دیکھیں امت محمدیہ میں ہم ہیں، بہترین امت میں ہیں، لیکن جو ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی آج ہم اس ذمہ داری کو کیسے نبھا رہے ہیں؟ کتنے لوگ اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ کتنے لوگ انجام دے رہے ہیں؟ جس امت کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، لوگوں کو دیندار بنائے، لوگوں کو دین سے جوڑے، برائی سے، بے حیائی سے، فحاشی سے روکے، آج وہی امت اپنے دین سے دور ہو چکی ہے۔ وہ لوگوں کو کیسے دین سے جوڑے گی؟ وہ امت لوگوں کو دین سے کیسے جوڑے گی جو خود دین سے بہت دور نکل چکی ہے؟ ذرہ برابر بھی اسے دین کی پرواہ نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس سلسلے میں قدم آگے بڑھا رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق ہے کہ وہ دین کا کام کرے، دین کی خدمات کو انجام دے؟ کتنے لوگ ہیں؟ آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ہم سے نہیں چھوٹ رہی ہے۔ دنیا کی ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہوتی ہیں ہم اس کو پوری کر لیتے ہیں۔ ہم صبح سے لے کر رات تک اپنے بچوں کی مستقبل سنوارنے کے لیے، اپنی زندگی بنانے کے لیے، بچوں کی زندگی بنانے کے لیے صبح سے شام تک ہم کھٹتے رہتے ہیں، لیکن اس بیچ ہم دین کا کام کیا تو کرتے ہیں؟ کتنا ہم دین کا کام کرتے ہیں؟ جبکہ ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ آج ہم خود دین سے دور نکل چکے ہیں۔ آج ہم دنیا میں اس قدر مشغول ہو چکے ہیں کہ نہ ہمیں نمازوں کی کوئی فکر ہے، نہ ہمیں کبھی اللہ یاد آتا ہے، نہ کبھی ہماری زبان سے اللہ رب العالمین کا نام نکلتا ہے۔ ہم کاروبار میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں۔ یہ اس امت کا حال ہے، جس امت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں کو دین سے جوڑے۔ جتنے لوگ ہیں اپنا اپنا جائزہ لیں، چاہے وہ بوڑھے حضرات ہو، نوجوان حضرات ہو، وہ دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اور ہمارے نوجوان حضرات معاف کیجئے گا، ایسا لگتا ہے کہ ان کو دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ معاف کیجئے گا، آج کی نوجوانی سے بے حیائی ٹپکتی ہے، آج کی نوجوانی سے فحاشی ٹپکتی ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو دین کی راہ پر لگے ہوئے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو دین سے جوڑے ہوئے ہیں اور اپنے دوست اور احباب کو بھی دین سے جوڑ رہے ہیں؟
جو فرض ہے، جو واجب ہے، جو ضروری ہے، جس کے بغیر انسان کی نجات ہو ہی نہیں سکتی، جب تک جسم میں سانس ہے تب تک نماز بندے کو پڑھتے رہنا ہے، یہ ضروری واجب ہے۔ ہمارے نوجوان حضرات کتنے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ کتنے سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو آج فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنی جوانی کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ آپ اپنی جوانی کا کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے میرے نوجوان بھائیوں، آپ ابھی جو کچھ بھی کر لیں، لیکن کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن آپ پکڑے جائیں گے، بہت بڑی گرفت ہوگی آپ کی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور سے عبادت اور اطاعت کو لازم پکڑنے، حوادثات اور خوف کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کی اہمیت بتلایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزار دیا، جس نے اپنی جوانی کو رب کے دین کی خدمت انجام دینے کے لیے گزار دیا، جس نے اپنی جوانی کو بے حیائی نہیں بنایا، جس نے اپنی جوانی کو فحاشی میں نہیں گزارا، جس نے اپنی جوانی کو لہو و لعب میں نہیں گزارا۔ جب دوسرے نوجوان سڑکوں پر کھڑے ہو کر گپے مارتے تھے، بے حیائی اور فحاشی کا کام انجام دیا کرتے تھے، دوسروں کی بہو بیٹیوں کو گھورا کرتے تھے، تو یہ نوجوان اس میں سے نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے لیے مسجد میں آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، سردیوں کی ٹھٹھرتی ہوئی راتوں میں اٹھ کر وضو کیا اور مسجد میں آ کر نماز پڑھا۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے میرے فرشتوں، ایسے نوجوان کو میرے عرش کے سائے کے نیچے رکھ دو جہاں کوئی سایہ نہیں ہے میرے عرش کے علاوہ۔ ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین بلائے گا، لیکن اس نوجوان کو جسے نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، جس کی صبح 12 بجے ہوتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ آج ہمارے نوجوان لوگ سوتے کتنے بجے ہیں؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے اس وقت ان کو نیند پڑتی، اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ موبائل میں لگے رہتے ہیں، فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں۔ فجر کی جیسے اذان ہوئی ان کی آنکھ لگتی ہے۔ صبح کب ہوتی ہے؟ 12 بجے صبح ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، پھر گھر سے نکل کر رات بھر دوستوں کے ساتھ گھر میں ماں باپ بوڑھے انتظار کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا، کھانا کھائے گا، بوڑھے ماں باپ انتظار کر رہے ہیں، لیکن اولاد کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ تو آج کی جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ نوجوان ایسی نسل ہے جس کی ہر دور اور ہر معاشرے میں مسلمہ قدر و قیمت ہے۔ اب یاد رکھیے، قوم کا نوجوان اگر صالح ہو، با کردار، با اخلاق ہو، دین کے مطابق اپنی زندگی گزارے، دین سے جڑ جائے تو پوری قوم ترقی کرتی ہے۔ لیکن اگر قوم کا نوجوان ہی بگڑ جائے، اپنے فرائض کو بھول جائے، احساس ہی نہ ہو، تو پوری قوم برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا غضب ایسی قوم پر نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے جس قوم کے نوجوان ہی بگڑ جائے۔ اس کی مثال قوم لوط پر نازل ہونے والے عذاب سے لی جا سکتی ہے۔ تو دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کے نزدیک وقت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آپ جہاں چاہتے ہیں وقت کو ضائع کرتے ہیں، برباد کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ وقت جس کا ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اچھے اور برے کاموں میں، یہ وقت رب نے ہمیں مہیا کیا ہے۔ یہ جوانی خود سے نہیں آ گئی، یہ رب نے ہمیں جوانی دی ہے۔
یہ جوانی ہماری نہیں ہے، یہ رب کی طرف سے ہے، ہماری پوری زندگی رب کی طرف سے، ہم کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتے، ارے وہ اللہ، ہم کچھ نہیں تھے، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رکھا، 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں رکھا، ماں کے پیٹ سے نکالا، ہم یوں ہی جوان نہیں ہو گئے، وہی اللہ ہے جو آپ کو اتنا بڑا کیا، آپ کو بچے سے لے کر جوانی میں لایا۔ وہ اللہ جو ہم کو پیدا کیا ہے، وہ اگر ہم کو پیدا نہیں کرتا تو ہم اس دنیا میں نہیں آتے، اسی کے ذریعے ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، اسی کا ہم پر احسان ہے، تو ہم اس کی مخالفت کیسے کر سکتے؟ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم دن رات اس ذات کی بغاوت کر رہے ہیں، اس کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ انسان کہ خود خالق کی نافرمانی کرے، جس کی بدولت وہ دنیا میں آیا ہے، اپنی آنکھیں کھولی ہے، چلنے کے لیے پاؤں دیا، وہی اللہ ہے دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں دی ہے، ہم کتنا شکر اس اللہ کا کریں، پھر بھی ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا ہے، اپنی جوانی کو لیے ہم اتراتے رہتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ جوانی دی ہے، جوانی میں جوش اور جذبہ ہوتا ہے، دین کی خدمت کر سکتے ہو۔ صحابہ کرام تھے، کتنے بڑے بڑے خدمات دین کے انجام دیے انہوں نے، بوڑھے تھے، جوان تھے، ہمارے اسلاف تھے، وہ جوانی کی عمر میں دین کی خدمت کو انجام دیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا صالح نوجوانوں کے کردار کی تعریف کی ہے، اور ہم نوجوانوں کو ابھارا ہے، ہمارے جذبے کو ابھارا ہے کہ تم بھی ان کے جیسے بنو۔ اصحاب کہف کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم ان نوجوانوں کا قصہ صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ چند نوجوان تھے، کیسے نوجوان تھے؟ ہماری اور آپ کی طرح نوجوان تھے، لیکن ان کی جوانی میں اور ہماری جوانی میں آسمان اور زمین کا فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ انہوں نے اپنی جوانی کو رب کی بندگی میں گزارا، اپنی جوانی کو رب کے لیے وقف کر دیا۔ آج ہم نے اپنی جوانی کو دنیا کے لیے وقف کر دیا، آج ہم نے اپنی جوانی کو لہو و نعیم میں گزار دیا۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وزدناہم ہدی، اللہ رب العالمین کہتا ہم نے انہیں مزید ہدایت دی، وربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، ثابت قدم رکھا۔ اذ قاموا، جب وہ لوگ کھڑے ہوئے، کہاں کھڑے ہوئے؟ بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، لوگوں کو اللہ کی عبادت سے روکتا اور اپنے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ بہت سے لوگ تو بھاگ گئے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، لیکن یہ چند نوجوان تھے، ان کے ایمان کو دیکھیں، ان کے دین کو دیکھیں، مضبوطی کو دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کی تعریف کیا، فقالوا ربنا، یہ بادشاہ کے سامنے جھکا نہیں، کہا فقال ربنا رب السماوات والارض، اے ظالم بادشاہ سن لو، ہم تجھے تو کبھی سجدہ نہیں کریں گے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ یہ نوجوان تھے کہ ان کے ایمان کو دیکھیے، ان کے دین کی اللہ رب العالمین نے ان کے کردار کی تعریف فرمائی ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے، لیکن ہم عبرت پکڑتے نہیں ہیں، ہم عبرت نہیں پکڑتے ہیں۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ذمہ داری کا احساس دلایا، نوجوانوں کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے، اور کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں کھڑا ہونا ہے، اس کا کم سے کم احساس کرو۔ کہا لا تزول قدم ابن آدم، کسی بھی انسان کا قدم اللہ رب العالمین کے پاس اس وقت تک نہیں حرکت کرے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں اس سے نہ پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ایک لمبی زندگی دی، تم نے انہیں کہاں گزارا، کس چیز میں خرچ کیا، تمہارے نامہ اعمال میں کتنے دین کے کام ہیں، اللہ رب العالمین پوچھے گا، عمر کے ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا۔ وما كنا عن الخلق غافلين، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم اپنے بندوں سے غافل نہیں ہیں، ہماری نظر سب پر ہے، ایک ایک لمحے کی خبر اللہ رب العالمین کو ہے۔ 60 سال 70 سال جو اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے نا، ایک ایک لمحے کے بارے میں پوچھے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جوانی کے بارے میں پوچھے گا، جوانی کا جو وقفہ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین خاص طور سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں جوانی دی ہے،
تم نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ تم نے اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا؟ تم نے اس جوانی کو دین کی خدمت کے لیے گزارا؟ تم نے جوانی کا کہاں استعمال کیا؟ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دے پائیں گے؟ کچھ جواب سوچ کر رکھے ہم لوگ؟ دین کی کوئی خدمت ہے؟ فرض کو ہم لوگ چھوڑ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تو پھر اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ نماز ٹھیک ٹھاک دنیا میں پڑھتے رہے، پابندی رہی ہے، سارا معاملہ آسان ہے، لیکن نمازی میں کوتاہی رہی، وہیں سے معاملہ پھنس جائے گا، وہیں سے معاملہ پھنس جائے گا۔ آج ہم نمازوں ہی میں کوتاہی کرتے ہیں۔ کتنا وقت لگتا ہے نماز پڑھنے میں؟ نماز پڑھیں گے، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، خوف پیدا ہوگا، تو اللہ رب العالمین جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے جوانی کو کہاں استعمال کیا۔ اسی طریقے سے مال کے بارے میں پوچھے گا، کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا۔ اور علم کے بارے میں پوچھے گا کہ جتنا علم تجھے تھا اس پر کتنا عمل کیا، تجھے کتنا عمل کیا۔ نماز ضروری ہے، تم جانتے تھے، نماز کا طریقہ جانتے تھے، اس کے بعد تم نے کتنا عمل کیا؟ کوئی جواب نہیں بن پڑے گا، کوئی جواب نہیں بن پڑے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آنکھ کھلی ہوئی ہے، اعمال کا دروازہ کھلا ہوا ہے، نیکیاں خوب سے خوب کرو، اپنے دامن کو نیکیوں سے بھر لو۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی، نیکیوں کا دروازہ بند ہو جائے گا، تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ جو دنیا میں کیے ہوگے وہی فائدہ دے گا۔ موت، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ ابھی صحت ہے اور تندرستی ہے، اس کو غنیمت جانو، بیمار پڑو گے بہت سی نیکیاں نہیں کر پاؤ گے۔ اسی طریقے سے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ فارغ ہو ابھی کام کر لو، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، ذمہ داری ہوگی، تو اس وقت بہت ذمہ داری ہوگی تو بندہ بہت پریشان رہتا ہے۔ تو ابھی فراغت ہے، اللہ کے دین سے جڑ جاؤ، خوب سے خوب نیکیاں کماؤ۔ اسی طریقے سے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا۔ ابھی جوان ہو، ہڈیاں مضبوط ہیں، پاؤں میں طاقت ہے، ہاتھ میں قوت ہے، ہر چیز موجود ہے۔ تم چاہو تو چاہے تمہارا گھر کتنا ہی مسجد سے دور کیوں نہ، تم پیدل مسجد میں آ سکتے ہو۔ جب بوڑھے ہو جاؤ گے، مسجد سے دور گھر ہوگا تو تم مسجد میں نہیں آ سکتے ہو، چل نہیں ہو پائے گا، سیڑھیاں نہیں چڑھ پاؤ گے۔ ابھی تو سب کچھ ہے، ابھی تم مسجد جب آؤ گے تو تھکو گے بھی نہیں، آرام سے تم 5 وقت نماز مسجد میں آ کر پڑھ سکتے ہو۔ تو اس جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کو غنیمت سے پہلے، غنیمت جانو فقیری سے پہلے۔ ابھی رب نے پیسہ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، معلوم نہیں آگے پیسے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، خرچ کرنے کا دل چاہے گا لیکن جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو جب اللہ نے پیسے دیے ہیں تو خوب خرچ کرو۔ جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین تم پر خرچ کرے گا۔ تو اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ لیکن کیا کہیں، ہماری نوجوان نسل بالکل سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ مطلب انہوں نے یہ ٹھان لیا ہمیں جو کرنا وہ کریں گے ہی، چاہے جتنی تقریریں ہو جائیں، جتنی حدیثیں بیان ہو جائے، ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، دل نہیں پگھلے گا، دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا۔ آخر کب تک ہم اسی طریقے سے زندگی گزارتے رہیں گے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کب تک ہمارے دل کب پگھلیں گے اللہ کے ڈر سے؟ کب ہمارے دل میں خشیت پیدا ہوگا؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا ہے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، کہ اللہ رب العالمین کا ڈر ان کے دل میں پیدا ہو جائے؟ تو اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھو،
اللہ نے جو جوانی دی ہے اس کا شکر ادا کرو، دین کی راہ میں گزارو، نمازوں کی پابندی کرو۔ تو امت محمدیہ کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، تو اسی طریقے سے ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود نیکیوں کی راہ پر لگیں۔ اگر ہم نیکیوں کی راہ پر نہیں لگیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، تو دوسروں کو دین سے کیسے جوڑیں گے؟ اسی طریقے سے دینی بھائیو دوستو، امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا دین بالکل آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، وہی اللہ جس نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے آسانی پیدا کیا ہے۔ رمضان میں مسافر اور مریضوں کو روزہ چھوڑنے کی رخصت دیتے ہوئے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ سختی نہیں چاہتا، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا، بلکہ آسانی چاہتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے اس امت سے وہ بوجھ اتار دیا، وہ توقع کھول دی جن میں پہلی امتیں جکڑی ہوئی تھی۔ پہلی امتوں بہت ساری پریشانیوں میں گھری ہوئی تھی، ان کے اوپر ایسا سخت قانون تھا، لیکن ہماری امت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے پر پیشاب لگتا تو اس کو کینچی سے کاٹنا پڑتا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب کسی کے جسم پر جلد پر پیشاب لگ جاتا تو اسے کینچی سے کاٹنا پڑتا۔ اب مسند احمد کی روایت میں کہ تھوڑا سا بھی پیشاب لگتا بنی اسرائیل میں کسی کو تو اس کے شریعت میں یہ حکم تھا کہ اس کو کینچی سے کاٹتا۔ لیکن ہماری شریعت میں ہمارا دین کتنا آسان ہے، پیشاب لگ جائے پانی سے دھو لو پاک ہو جائے گا، پانی سے دھو لو پاک ہو جائے گا۔ یہودیوں میں تھا جب ان میں سے کسی عورت کا مہینہ شروع ہوتا تو وہ اپنے گھر میں ان کو نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، الگ رکھتے تھے، ان کے ساتھ سوتے تک نہیں تھے، ایک چھت کے نیچے نہیں رکھتے تھے ایام حیض میں۔ لیکن ہماری شریعت میں کیا ہے، جب عورتیں حائضہ ہو آپ ان کے ساتھ سو بھی سکتے ہیں، ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکتے ہیں، جماع کے علاوہ آپ ہر طرح کا فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ کتنا آسان ہے۔ بنو اسرائیل میں تھا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا تو اس کے گھر کے دروازے پر وہ گناہ اور اس کا کفارہ لکھ دیا جاتا، جس سے اس کی رسوائی ہوتی، پوری بستی میں خبر پھیل جاتی۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے دروازے پر لکھا ہوتا فلاں شخص نے زنا کیا ہے، اس کا کفارہ یہ ایسا قانون تھا اس میں۔ اللہ نے ہمارے دین میں کتنی آسانی پیدا کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہم شکر ادا کریں، اور جو ذمہ داری دی ہے تو یہ ضروری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس دین کو بالکل مکمل کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ رب العالمین دین کو مکمل نہ کرتا تو دین جو ہے کھلونا بن کر رہ جاتا، سب لوگ اس میں اپنی مرضی سے اپنے مسلک کے مطابق کچھ کمی بیشی کرتے، اپنے مسلک کے مطابق اس پر عمل کرتے، جو ان کا مسلک جو ان کے مذہب میں نہیں ہوتا وہ اس کو نکال لیتے، جو ان کے مذہب میں ہوتا اس میں ایڈ کر دیتے۔ ایسا اللہ رب العالمین نے گنجائش نہیں چھوڑا، دین کو بالکل مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ اللہ رب العالمین کی اس عظیم قدر و قیمت کا اندازہ یہودی کو تھا، آج ہمیں ہو یا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کا دین کو مکمل کر دینا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اس کی قدر و قیمت ہمیں ہو یا نہ ہو یہودیوں کو ہو گیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم آیا اور کہا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جو ہم یہودیوں پر اتر تھی تو ہم اس کے نزول کے دن کو بطور عید مناتے، جس دن وہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن عید مناتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یہ آیت تو عید کے دن نازل ہوئی ہے، یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے، وہ دن جمعہ کا تھا۔ تو اللہ رب العالمین کا اس دین کو مکمل کر دینا امت محمدیہ کے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے۔
اسی طریقے سے اس امت کو وہ خصوصیات دی گئی ہے جو پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت خمسا لم یؤت قبلہن قبلی، کہ مجھے 5 ایسی چیزیں دی گئی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن اس روایت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی ہے. تو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے. وہ فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا گیا. پہلے نبیوں کے لیے یہ حلال نہیں تھا، حرام تھا، لیکن میرے لیے غنیمتوں کا مال حلال کیا گیا. تمام نبیوں کو صرف ان کی قوم کی طرف بھیجا جاتا، لیکن مجھے تمام دنیا انسانیت کے لیے بھیجا گیا. ہر نبی اپنی اپنی قوم کی طرف، صرف ایک قوم کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تمام زمین کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ اور مسجد بنایا گیا. جہاں بھی نماز کا وقت ہو وہاں تم نماز پڑھ لو. پانی نہ ملے مٹی سے تیمم کر لو، کیونکہ اللہ نے مٹی کو تمہارے لیے پاک بنایا ہے، پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. جہاں چاہو تم وہاں نماز پڑھ سکتے ہو. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھے سفارش کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور جب میں دشمنوں سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں تو اللہ رب العالمین میرا رعب و دبدبہ دشمنوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں دشمنوں سے، تو اللہ رب العالمین نے مجھے یہ خصوصیت دی ہے کہ دشمنوں کے دل میں میرا رعب و دبدبہ پیدا کر دیتا ہے. تو دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستو، آپ امت محمدیہ میں ہیں، اس کی قدر و قیمت کو جانیے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جو نبی اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل نبی ہے، نبیوں کا سردار ہے. جس نبی کی امت اللہ رب العالمین کے نزدیک تمام نبیوں کی امت سے افضل اور بہتر ہے، آج اس نبی کی امت کے لوگ دین سے اتنے دور چلے گئے. جس امت کو بہتر امت کہا گیا ہے، آج وہ دین سے اتنے دور چلے گئے ہیں. آج ان کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں ہے جو نہ پائی جاتی ہو. یہ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں. اس لیے اپنی قدر و قیمت کو جانیے اور اپنی جوانی کا، اپنی عمر کا، اور اللہ رب العالمین نے جو فریضہ انجام دیا ہے اس کا استعمال کرے. اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرے، اللہ رب العالمین کے فریضے کو انجام دے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ذمہ داری کا احساس پیدا کر دے، اور جو ہم پر ذمہ داری دی گئی ہے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ذمہ داری میں کوتاہی نہ کریں، بلکہ آگے بڑھ کر اس ذمہ داری کو ہم پورا کریں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر اچھے طریقے سے بہت خوبی انجام عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.